السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک۔ پاکستان کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے بڑی اور اہم ترین جو ہے وہ خبر وہ IMF کے ساتھ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہے۔ IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان گزشتہ تقریباً 8-9 مہینے سے گفت و شنید جاری تھی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت زبوحالی کا شکار تھی اور یہ خطرہ موجود تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے اور پاکستان میں بھی وہ سری لنکا جیسے حالات پیدا نہ ہو جس کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اور موجودہ حکومت پر بھی کڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ حکومت کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ IMF اس حکومت پر اعتماد نہیں کر رہا۔ اگرچہ طویل مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور IMF کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد موجودہ حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کافی حد تک اقدامات کیے گئے اور IMF کی جو کڑی اور سخت شرائط تھی ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود IMF کے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حکومت کے لیے بھی کافی پیچیدگیاں تھیں، مشکلات تھیں، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار جن کی طبیعت کوئی ایسی ہے کہ وہ ہر بات پر، بالخصوص جب ایسے حالات ہوں کہ آگے سے اندھیرا آ رہا ہو تو وہ اس میں ہائپر بھی ہوتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو ان کے ساتھ یہ سلسلہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ جاری تھا، لیکن بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کہ آذربائیجان کے دورے پر گئے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے IMF کی چیف کے ساتھ، اور تفصیلی طور پر وہاں پہ 2-3 ملاقاتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں جن میں حکومت پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے کیے گئے اقدامات پر انہوں نے IMF کو بریف کیا۔ اس کے بعد جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو ٹیلی فونک گفتگو بھی 2 دفعہ ہوتی ہے اور پاکستان نے جو اقدامات اب تک اٹھائے ہیں ان پر آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جو معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے حکومت پاکستان کی شرائط جو تھی وہ ماننا ذرا مشکل تھا، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ پہلے ہی ان شرائط کی وجہ سے آیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جب یہ معاہدہ ہوا ہے اور آگے اس پر عمل درآمد اب شروع ہوگا تو مہنگائی کا ایک نیا ریلا جو ہے وہ آئے گا۔ لیکن جو معاشی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب حکومت پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی حکومت پاکستان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ پاکستان کو اب معاشی طور پر ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو۔ بالآخر ایک 4 سال کا روڈ میپ دیا گیا ہے معاشی پلان کا، جس پر عمل درآمد کی کوشش جو ہے وہ کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ حکومت انتخابات کے بعد جو بھی آئے گی وہ معاشی پلان کو آگے لے کر چلے گی، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر اس معاشی پلان پر عمل درآمد ہوتا ہے جو کہ ماضی میں حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے جو پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل ٹوٹا ہے، اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت اب بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، تو وہ معاشی پلان بھی اس پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب IMF کی طرف سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے، پاکستان کو $3 بلین جو ہے وہ ملیں گے۔ نہ صرف یہ $3 بلین بلکہ سعودی عرب کی طرف سے بھی $2 ارب اور UAE کی طرف سے بھی $1 ارب جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ باقی جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات جو ہے ان میں بہتری آئے گی۔ کچھ اور بھی جو ایشوز ہیں وہ IMF کی وجہ سے جو حل طلب تھے وہ بھی حل ہونے کے قریب ہو جائیں گے۔ تو فی الوقت ایک پاکستان کی جو مشکلات تھیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے، اور اب چونکہ انتخابات قریب ہیں، موجودہ حکومت ایک سنگ میل عبور کر کے جا رہی ہے۔ اگرچہ حکومت کے لیے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ انتخابات پر بھی پڑے گا، لیکن پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اور پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ان اقدامات کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2017 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف جب اقتدار میں تھے تو اس وقت IMF کو خیر آباد کہہ دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے آئے جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالات خراب ہوئی، اور بالخصوص جب IMF کے ساتھ معاہدہ ٹوٹا تو اس وقت حکومت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں، اور IMF نے ایسی کڑی شرائط رکھی ہیں۔ پہلے IMF کے ساتھ معاملات ہو جاتے تھے، لیکن اس دفعہ IMF نے پہلے تمام اپنی شرائط پر ماضی کے تجربے کی وجہ سے عمل درآمد کرایا، اور اس کے بعد یہ سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس کے 2-3 اثرات جو ہے وہ، ایک تو روپے جو ہے وہ مستحکم ہوگا،
जो रोज़ रुपए की गिरावट हो रही थी डॉलर के मुकाबले में, उसमें कमी आएगी। बहरहाल एक मुश्किल फ़ैसला हुकूमत ने लिया है और तवक्को की जानी चाहिए कि मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पाकिस्तान के लिए मुस्बत होंगे। लेकिन असल बात वही है, जो दोस्त ममालिक बिलखसूस चाइना, सऊदी अरब और जो दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने अपने तजर्बात से अपने ममालिक की मईशत को मुस्तहकम किया है, वो पाकिस्तान को अब ये कह रहे हैं कि उसी पैटर्न पर वो पाकिस्तान की मईशत को वो लेके जाए पाकिस्तान, तभी पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा, बुहरान से निकलेगा और आवाम के लिए भी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो रिलीफ दे सकेगी। तो उस जैसा कि पहले मैंने कहा कि 4 साल जो एक प्लान दिया गया है वो वही पैटर्न है जो कि कोरिया का है, जापान का है या चाइना का है। तो उस पर अगर चल के हुकूमत पाकिस्तान आगे बढ़ती है तो इस बात का इम्कान है कि वो ममालिक जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए और माशी तौर पर वो अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान भी वो वक्त दूर नहीं कि वो अपने पाँव पर खड़ा होगा। लेकिन शर्त यह है कि नेकनियती के साथ पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकालने के लिए उस माशी प्लान पर अमल दरामद किया जाए। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।